یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہاں جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں نیاپلس، جیسے کہ کتاب مقدس میں اس کا ذکر ہے، اس شہر کا، اس منطقے کا، اس علاقے کا، اور آج کل اسے کبالہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ترکی زبان کا ایک لفظ ہے کبالہ، کیونکہ ترکوں نے یونان پر 4 صدیاں یعنی 400 سال حکمرانی کی۔ مسلمانوں کی یہاں پر بہت ہی زور و طاقت تھی، یہاں تک کہ کئی کلیسیاؤں کو انہوں نے مساجد میں تبدیل کیا، اور دولت عثمانیہ کے شکست کے بعد ان مساجد کو دوبارہ کلیسیاؤں میں تبدیل کی گئی۔ تو بہت ہی تاریخی جگہ ہے، مگر جس تاریخ کی میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ خدا کے ایک عظیم خادم پولس رسول کی کہانی ہے۔ پولس رسول جب وہ شال کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ کلیسیا کی اذیت و آزاری کرتے تھے۔ جب میں یروشلم میں گیا، وہاں پر ایک جگہ ہے، اور آپ نے میرے پروگرام میں زندگی کا کلام پروگرام میں آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی، جس میں میں بیٹھا تھا اور استفانوس کے بارے میں نے بات کی کہ کیسے وہ شہید ہوئے اسٹیفنز گیٹ یروشلم میں۔ تو پولس رسول وہاں موجود تھے، ان کی شہادت کو دیکھنے کے لیے، نہ صرف دیکھنے کے لیے بلکہ راضی تھے، بلکہ وہ بعد میں یہ کہہ کر کے میں مسیحیت کو ایک دم سے مٹانا چاہتا ہوں، وہ شام کی طرف جانے لگے، جہاں پر خداوند کی ان سے ملاقات ہوئی، اور پولس رسول خدا کے بہت عظیم خادم بنے۔ مشکلات، دربدری، مسائل، ان سب میں رہ کر بھی پولس رسول نے خداوند کی ایسی خدمت کی جو کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ کتاب مقدس نئے عہد نامے میں 13 مکاتبے یا خطوط پولس رسول ہی کی طرف سے ہے، جو انہوں نے روح مقدس کے وسیلے سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اور پھر پولس رسول کے ساتھ لوقا، جو ایک ڈاکٹر تھے، جو ایک حکیم تھے، وہ ایک ایسے سفر میں پولس کے ساتھ تھے جب پولس رسول آسیا کے علاقے میں، جیسے گلتیوں کے علاقے میں تھے، افسیوں کے علاقے میں تھے، لاؤڈیشیا کے علاقے میں تھے، ان کی خدمت اسی طرف تھی۔ آپ اس طرف ان حصوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس طرف دیکھ سکتے ہیں۔ جو ترکی ہے، جو ترکیہ ملک ہے، وہ بھی اسی طرف ہے۔
جب ہم رسولوں کے اعمال اس کے 16 باب کو پڑھتے ہیں تو یہ جگہ ہمارے لیے زندہ ہو جاتی ہے. کتاب مقدس کی تاریخ جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. آپ جس پانی کو دیکھ رہے ہیں یہ میدی ترانہ کا پانی ہے، اور ہم کتاب مقدس میں اس علاقے کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں جہاں پالوس رسول نے پہلی بار یورپ میں قدم رکھے، وہ ترواس میں تھے. خداوند نے ان کو منع کیا آسیا کے علاقے میں خدمت کے لیے، موقتی طور پر ہی صحیح، اور خداوند نے رویا میں ظاہر ہو کر ایک مقدونی شخص نے پکار کر کہا کہ ہماری مدد کر. اور یوں ہم پڑھتے ہیں، اور 6 آیت سے میں پڑھوں گا، 16 باب 6 آیت سے میں پڑھوں گا. اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا. آسیا اس طرف ہے، جو گلتیوں کے نام جو خط ہم پڑھتے ہیں، غلاطیہ اس طرف تھے، افسس اس طرف تھے، لاؤڈیشیا وغیرہ وہ اس طرف تھے، اور فروگیا اس طرف تھے. تو وہ انہی علاقوں میں سے گزر رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، جب روح القدس نے، خداوند کے روح نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا. خداوند جب کوئی کام کرتا ہے تو خداوند سے اشتباہ نہیں ہوتی ہے، خداوند غلطی نہیں کرتا. غلطیاں جو ہیں وہ ہم سے ہوتی ہیں، ہم انسان جو ہیں غلطیوں کے پتلے ہیں، خداوند نہیں. اور 7 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، 7 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور انہوں نے موسیا کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی. یعنی اس جگہ جہاں پر وہ خدمت کرنا چاہتے تھے، جب روح القدس نے منع کیا تو انہوں نے سوچا کہ ایک اور جگہ جائیں گے، مگر ہم پڑھتے ہیں کہ موسیا کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی بھی کوشش کی، مگر یسوع کی روح نے، یعنی روح القدس نے، یعنی خداوند کے روح نے پھر انہیں منع کی، انہیں جانے نہ دیا. اب میرے عزیز بھائی فل فلاورز اور کرس یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ہم یروشلم جانا چاہتے تھے، پھر سے وہاں پر خدمت کرنے کے لیے، پھر اسرائیل جا رہے تھے، مگر ایران، اسرائیل، امریکہ کے بیچ اور خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہوئے، لڑائی شروع ہوئی. تو جیسے کہ خداوند نے پولس رسول کو منع کیا، خداوند کے روح نے انہیں منع کیا، ہم نے بھی دعا کی خداوند کے حضور. تو خداوند نے بھائی فل کے دل میں اور بھائی کرس کے دل میں اور میرے دل میں یکجا یہی لایا کہ تو کیوں نہ ہم ان علاقوں میں آئیں. اسی وجہ سے اس سفر کے عنوان کو ہم نے پولس رسول مسیح یسوع کے قدموں میں، پولس رسول مسیح کے قدموں پر رکھا ہے. کیونکہ جب پولس رسول نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا دل دے بیٹھا اور وہ خداوند کے خادم بنے، انہوں نے اپنی خدمت شروع کی، تو یسوع کے ہی قدموں میں، یسوع کے ہی تعلیم میں انہوں نے، یسوع ہی کے محبت میں انہوں نے انسانیت کو بلایا مسیح کی طرف. تو اسی وجہ سے میں اسے پولس کے قدموں کے پیچھے نہیں بلکہ پھر بھی پولس مسیح کے قدموں کے پیچھے کا عنوان دیتا ہوں، اس کا موضوع دیتا ہوں. تو
ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب خداوند کے روح نے انہیں آسیہ میں اور بہت سے اور جگہوں پر جیسے دوسرے جگہوں پر منع کیا جانے سے انہوں نے کوشش کی مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ 8 آیت میں پڑھتے ہیں پس وہ موسیہ سے گزر کر ترواس میں آئے۔ اب ترواس اس طرف ہے، اور ترواس میں جب آئے اور پولس نے رات کو رویا میں خداوند نے ایک رویا انہیں دکھایا، اور اس رویا میں اس خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا، اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں پار اتر کر اس طرف سے آ کر اس طرف انہیں بلایا کہ ہماری مدد کر اور ہماری مدد کر۔ اس مقدونی شخص نے کہا۔ اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے، کہ خداوند نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے، یعنی مقدونیوں کو خوشخبری دینے کے لیے، یعنی جو لوگ یونان کے علاقوں میں ہے جیسے کہ فلپی ہوئے۔ اب فلپی جو ہے آپ وہ جو دیکھ رہے ہیں کشتیاں جو دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پولس رسول اس طرف سے آئے کشتی میں سوار ہو کر۔ لوقا یہ لکھتے ہیں کہ ہم آئے، یعنی کہ پولس رسول کے ساتھ جو دوسرے خادم تھے وہ بھی ان کے ساتھ آئے، اور آتے آتے وہ اس طرف سے کشتی میں یہاں پر انہوں نے لنگر ڈالا۔ آپ یہاں پر کشتیاں اب بھی دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں نے اب بھی یہاں پر کشتیاں رکھے ہوئے ہیں، اسی تاریخی لحاظ کے لیے کشتیاں رکھے ہوئے ہیں۔ اب بھی ٹورسٹس آ کر ان کشتیوں میں بیٹھ کر یہاں کی سیر کرتے ہیں اسی کی یاد میں۔ تو وہ یہاں پر آئے خداوند کی خدمت کرنے کے لیے۔ اسی طرح پہلی بار یورپ میں خدا کا کلام سننے کو ملے، لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا، انجیل کی گواہی، مسیح کی گواہی، مسیح کی قربانی کے بارے میں، کہ وہ انسانوں کے گناہ کے لیے موئے، گاڑے گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور جب کوئی توبہ کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع کو اپنا خداوند اور منجی قبول کرتے ہیں وہ نجات پاتے ہیں۔ اور یسوع بلاتے ہیں آپ کو، جیسے کہ اس مقدونی شخص نے پولس خداوند یسوع مسیح کے خادم کو بلایا کہ ہماری مدد کر۔ یسوع آپ کو بلاتا ہے آج، یسوع آپ کو بلاتا ہے، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اے محنت اٹھانے والوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ کتنا ہی خوبصورت یہ علاقہ ہے، بہت ہی دلکش علاقہ ہے یہ، پہاڑ اس طرف اور یہ دریائے میدی ترانہ، اور یہ جگہ کبالہ، یہ منطقہ، اور پھر فلپی اس طرف ہے، ایفیسس اس طرف ہے، مگر فلپی اس طرف ہے۔ یہ بہت ہی تاریخی علاقہ ہے۔ اور ہم نے جس طرح اس مقدونی نے خدا کے خادم پولس کو بلایا کہ ہماری مدد کر، اور وہ مدد کرنے کے لیے یہاں پر آئے، خدمت کرنے کے لیے یہاں پر آئے، اور لوگوں نے خداوند پر ایمان لایا۔ پولس رسول یہاں پر بندی بھی ہوئے، ٹھوکر کھائے یسوع کی خاطر، یسوع کی انجیل کی خاطر، وہ جیل گئے، ان کی مار پٹائی بھی ہوئی، مگر پولس رسول پھر بھی بہت ہی خوشی سے، شادمانی سے انجیل کو لے کر لوگوں کے پاس آئے۔ وہی یسوع
جیسے کہ اس مقدونی نے پکارا کہ ہماری مدد کو، اگر آپ پکاریں گے کہ اے یسوع ہماری مدد کو آ، تو وہ فرماتے ہیں کہ آج ہی میں نے تیری آواز سنی ہے، آج ہی میں تمہیں اپنے آغوش میں لوں گا۔ بس ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اتنی سی دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہم سب گنہگار ہیں، خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں پولس رسول رومیو کے نام خط میں، وہ جو کورنتھ میں لکھی گئی ہے، اور ہم وہاں بھی جائیں گے۔ کورنتھ جو ہے وہ اس طرف ہے، اور کورنتھ بھی جائیں گے۔ وہیں سے رومیو کے نام خط میں انہوں نے جب لکھا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، سب نے گناہ، ہم سب گنہگار ہیں، مگر خداوند کی بخشش ان کے فضل کے وسیلے سے ہمارے لیے ان کی عدالت مہیا کرتی ہے تاکہ ہم نجات پائیں، اور یہ اس کے خون بہانے کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ وہ ہمارے لیے اس نے تاوان دی، ہمارے گناہوں کا تاوان اس نے دیا اپنے لہو کے بہانے سے۔ انہوں نے اپنے ساری کائنات جو انہوں نے بنایا فرشتوں کے وسیلے سے نہیں، بلکہ اپنے شخصی خون کے وسیلے سے ہمیں خریدا۔ مگر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اتنا بڑا عظیم تحفہ جب خدا ہمیں بخشتا ہے، ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اقرار کرنی چاہیے کہ اے خداوند میں گنہگار ہوں، اے خداوند میں خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، میرا مذہب، دین، دھرم اور میرا جو فلسفہ ہے وہ مجھے بچا نہیں سکتا، میرے جو اعمال ہے وہ مجھے نہیں بچا سکتا۔ اے خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ اے خداوند میں اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ اے خداوند میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا یا کرتی ہوں، اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ تو نے میری خاطر اپنی جان صلیب پر دی، تو موا گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تیرے قیام میں قیام رکھنا چاہتا یا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں آ، میرے دل کا سردار، خداوند منجی بن۔ اور اے خداوند میں یہ دعا خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے مانتا یا مانتی ہوں۔ بس اتنی سی دعا۔ خداوند آپ کو حیات جاوداں بخشنا چاہتا ہے۔ بس آپ نے صرف اتنی کرنی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خداوند کے پیچھے ہو لینا ہے۔ خداوند جیسے پولس کو بچایا، جیسے اس مقدونی کو بچایا، جیسے اس علاقے میں بہت سے اور لوگوں کو بچایا، یورپ میں کتنے مسیحی ہیں، ان سب کو اسی ایک بلاہٹ کے وسیلے سے خداوند نے بچایا۔ جب اس مقدونیہ نے آواز اٹھا کر منت کی، پولس نے رویا میں دیکھا کہ آ ہماری مدد فرما، اور وہ ان کی مدد کے لیے آئے۔ خداوند آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ حاضر ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں دعا کرتا ہوں اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو خداوند آپ کی مشکل کشائی کرے۔ اگر آپ بیمار ہیں خداوند آپ کی بیماری کو چنگائی میں تبدیل کرے، آپ چنگے بنیں، صحت مند بنیں، مگر ان سے بڑھ کر آپ روحانی طور پر صحت مند بنیں، اور اس کے لیے آپ نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کر کے خداوند کو منجی کہہ کر، خداوند کہہ کر قبول کرنا ہے۔ تو میں کبالہ سے اور فلپی میرے پیچھے اس طرف، اور یہ جگہ جہاں پولس رسول آئے، اور مقدونیہ یہ علاقہ ہے، اور ترکی جو ہے وہ اس طرف ہے، جو غلاطیہ ہے، ایفیسس ہے وغیرہ، وہ سب اس طرف ہیں۔ یہاں سے میں خداوند کے برکات آپ سب عزیزوں پر چاہتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔